ایک اور واقعہ جو کہ خندق کے دنوں میں رونما ہوا، جب یہ کافر لوگ وہاں پر پہنچے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ بھئی مدینہ اور ان کے درمیان ایک خندق حائل ہے۔ یہ عرب لوگ چونکہ دفاع کے اس طرز سے، اس ترتیب سے واقف نہ تھے، اور ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ ہم تو قریش کے لوگ بھی ہیں 4000، غطفان کے لوگ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، 10,000 لوگ جمع ہوئے تھے، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ جاتے ساتھ ہی ہم نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی اور سب کے سب لوگوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ ان کے ذہن میں سرے سے دفاع کا یہ والا طریقہ کہ بھئی سامنے خندق حائل ہوگی، یہ چونکہ سوچ ان کے ذہن میں تھی ہی نہیں، لہٰذا وہ اس کا کوئی بندوبست کر کے آئے بھی نہیں تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو خندق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھ 3000 لوگوں کو لے کر جبل صلہ، جو لوگ گئے ہیں، جو ساتھی، جو دوست، انہوں نے وہ دیکھی ہوں گی کہ وہاں پر 7 مساجد اب بھی موجود ہیں، اور مسجد خندق کے نام سے بالکل جبل صلہ کے دوسری جانب اس کے دامن میں بڑی ساری مسجد بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے وہاں جا کر خیمے لگائے اور دفاع کے کام کو سنبھال لیا۔ جب وہ کافر لوگ وہاں پہنچے، دیکھا آگے خندق ہے، کوئی ان پوائنٹ نہیں، کوئی اندر جانے کے لیے راستہ نہیں، وہ بیچارے تو بالکل چکرا گئے، ان کے پاس کوئی اس کا بندوبست نہ تھا، اور بالآخر انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب جب محاصرہ کیا، ظاہری بات ہے محاصرہ 2 دن، 4 دن، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، کھانے پینے کا وہ بندوبست بھی ان کے پاس نہ تھا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا، لہٰذا یہ بھی ان کے دماغ اور ان کے اعصاب کے اوپر ایک زبردست ضرب کاری لگی کہ بھئی یہ لوگ مینٹلی، اعصابی طور پر انتہائی عجیب کیفیت سے دوچار ہوئے۔ بہرحال انہوں نے خیمے لگائے۔ عکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عبد ود اور زرار بن خطاب، یہ 2-3 لوگ بڑے کڑیل تھے، انتہائی نوجوان تھے، کافروں میں سے شاہ سوار بھی تھے۔ ان لوگوں نے خندق کا چکر کاٹنا شروع کیا، کسی جگہ سے ہم اندر داخل ہوں۔ بہرحال ایک جگہ سے وہ تینوں لوگ اندر گھس گئے، جانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی جا کر اس جگہ کا محاصرہ کر لیا تاکہ یہ لوگ باہر واپس نہ جانے پائے۔ ان میں سے یہ جو عمر بن عبد ود تھا، یہ بڑا پہلوان تھا، انتہائی کڑیل تھا، انتہائی زبردست نوجوان تھا۔ اس نے مبارزت کا اعلان کر دیا، حل من مبارز، ہے کوئی شخص جو میرے ساتھ دو بدو لڑائی کرے؟ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں، آ کر 2-4 باتیں کی۔ علی ابن ابی طالب پیدل نکلے ہوئے ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، 2-4 باتیں کر کے نہ اس کو تیش دلایا، اس کو غیرت میں دلا کر اس کو ایک مرتبہ اس کی سواری سے نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، دوسرا بندہ پیدل ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ مقابلہ ممکن نہیں، لیکن یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشیاری تھی کہ اپنے مد مقابل کو زمین پہ اتار لائے، یہ کامیابی تھی۔ اور بالآخر مزید تیش میں آ کر عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اپنی تلوار نکال کر اس کے چہرے کو بھی زخمی کر دیا۔ یہ عرب لوگوں کا ایک غرور اور تکبر کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ بھئی میں نے اپنی سواری بھی کاٹ دی، اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، اب میں واپس جانے کا نام نہیں لوں گا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے، دونوں میں دو بدو لڑائی شروع ہوئی، اور بالآخر رب العالمین نے حیدر کرار علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح سے نوازا اور اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا۔ جب عکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب ان دونوں نے اپنے ساتھی کی کیفیت دیکھی، وہ 2 لوگ دونوں دوبارہ واپس بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، اور اس قدر تیزی سے نکلے، بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کے کہ عکرمہ بن ابی جہل اپنا نیزہ بھی چھوڑ کر نکل گئے تھے، جو کہ ان کی شکست کی ایک علامت تھی۔ ان کے اعصاب کے اوپر رب العالمین کی طرف سے ایک زبردست مدد تھی، جو اعصاب شکن معاملہ تھا کہ بھئی ہمارا پہلا بندہ جو اندر جانے میں کامیاب ہوا وہ ڈھیر ہو گیا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مزید کوئی بندہ اندر جانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہ میرا رب کی طرف سے ایک مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔